امام علیہ السلام کم کے تقدس کے سلسلے میں اپنی احادیث کو جاری رکھتے ہوئے فرماتے ہیں، میرے فرزندوں میں سے ایک خاتون جن کا نام فاطمہ بنت موسیٰ ہے، کم میں رحلت فرمائیں گی، جن کی شفاعت سے ہمارے تمام شیعہ بہشت میں وارد ہوں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ولادت سے بھی پہلے امام صادق علیہ السلام سے سنی تھی۔ یہ حدیث کم کی قداست کا پتہ دیتی ہے اور کم کی شرافت و تقدس کے راز سے پردہ اٹھاتی ہے، اور یہ کہ اس شہر کا اتنا تقدس اور شرف جو روایات سے ثابت ہے، کریمہ اہل بیت سلام اللہ علیہا کے وجود مبارک کی وجہ سے ہے، جنہوں نے اس سرزمین میں شہادت پا کر اس کی خاک کو حور و ملائک کی آنکھوں کا سرما بنا دیا۔ سیدہ سلام اللہ علیہا نے بھی شہر مقدس کم کا انتخاب کیا۔ امام رضا علیہ السلام کے مجبوراً سفر کرنے کے ایک سال بعد سن 201 ہجری میں آپ اپنے بھائیوں کے ہمراہ بائی کے دیدار اور اپنے امام زمانہ علیہ السلام سے تجدید عہد کے مقصد سے عازم سفر ہوئیں۔ راستے میں ساوو پہنچی، لیکن چونکہ وہاں کے لوگ اس زمانے میں اہل بیت علیہ السلام کے مخالف تھے، لہٰذا انہوں نے حکومتی کرندوں کے ساتھ مل کر قافلے پر حملہ کر دیا اور جنگ چھیڑ دی، جس کے نتیجے میں قافلے میں سے بہت سارے افراد شہید ہو گئے۔ سیدہ غم و عالم کی شدت سے مریض ہو گئیں۔ ایک روایت کے مطابق ساوو میں ایک عورت نے آپ کو مسموم کر دیا، جس کی وجہ سے آپ سلام اللہ علیہا بیمار پڑ گئیں اور محسوس کیا کہ اب خراسان نہ جا سکیں گی اور زیادہ دیر تک زندہ بھی نہیں رہیں گی۔ چنانچہ فرمایا، مجھے شہر کم لے چلو، کیونکہ میں نے اپنے بابا کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ کم ہمارے شیعوں کا مرکز ہے۔ اس طرح حضرت وہاں سے کم روانہ ہو گئیں۔ دشمنان اہل بیت کا اس قافلے سے نہ برد آزما ہونا اور بعض حضرات کا جام شہادت نوش فرمانا اور وہ دیگر نامساعد حالات، ایسے میں حضرت کا حالت مرض میں وہاں سے سفر کرنا، ان تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بات کو قبول کرنا بعید نہیں ہے کہ سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا بھی عباسی جلادوں کے حکم پر مسموم کی گئی تھیں۔ سیدہ مکرمہ نے 17 دن اس شہر امامت و ولایت میں گزارے، مسلسل مشغول عبادت رہیں اور اپنے پروردگار سے راز و نیاز کرتی رہیں۔ اس طرح اپنی زندگی کے آخری ایام بھی خضوع و خشوع الہی کے ساتھ بسر فرمائے۔ آخر کار وہ ذوق و شوق نیز وہ تمام خوشیاں جو کوکب ولایت کے آنے پر دختر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی زیارت سے اہل بیت کم کو میسر ہوئی تھیں، یکا یک نجمہ عصمت و طہارت کے غروب سے حزن اندوز کے سمندر میں ڈوب گئیں۔ لقاء اللہ کے لیے بے قرار روح کف سے خاکی سے سوئے افلاک پرواز کر گئیں۔ سیدہ دعوت حق کو لبیک کہہ کر عاشقان امامت و ولایت کو سوگوار کر گئیں۔ یہ سن 201 ہجری کا واقعہ ہے کہ سیدہ معصومہ سلام اللہ علیہا نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی طرح اپنے پر برکت سفر میں حقیقی پیشواؤں کی حقانیت کے سلسلے میں امامت کی سند پیش کر دی اور مامون کے چہرے سے مکروہ و فریب کا نقاب نوچ لیا۔ آپ سلام اللہ علیہ نے خاندان پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند افراد اور محبان اہل بیت کے ہمراہ مدینہ سے سفر کر کے ثابت کر دیا کہ ہر زمانے میں حقیقی اور خالص محمدی اسلام کے تربیت یافتہ جیالوں سے مادی و طاغوتی طاقتور کے سامنے حق کا اظہار کیا ہے۔ بی بی معصومہ سلام اللہ علیہا کی وفات حسرت کے بعد ان کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، پھر قبرستان بابلان کی طرف آپ اہل تشیع جنازہ ہوا، لیکن دفن کے وقت محرم نہ ہونے کی وجہ سے آل سعد مشکل میں پھنس گئے۔ آخر کار ارادہ کیا کہ ایک ضعیف العمر بزرگ اس عظیم کام کو انجام دیں، لیکن وہ بزرگ اور دیگر بزرگان اور صلحائے شیعہ اس عظیم امر کی ذمہ داری اٹھانے کے لائق نہ تھے، کیونکہ معصومہ اہل بیت سلام اللہ علیہا کے جنازے کو ہر کوئی سپرد خاک نہیں کر سکتا تھا۔ لوگ اسی مشکل میں اس ضعیف العمر بزرگ کی آمد کے منتظر تھے کہ ناگاہ لوگوں نے 2 سواروں کو آتے ہوئے دیکھا۔ وہ ریگزاروں کی طرف سے آ رہے تھے۔ جب وہ لوگ جنازے کے نزدیک پہنچے تو نیچے اترے اور کچھ کہے سنے بغیر نماز جنازہ پڑھی اور اس ریحانہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد اطہر کو دفن کیا، اور کسی سے گفتگو کیے بغیر سوار ہوئے اور واپس چلے گئے، اور کسی نے بھی ان لوگوں کو نہ پہچانا۔ آیت اللہ العظمی فاضل لنکرانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ امر بعید نہیں ہے کہ یہ 2 بزرگوار 2 امام معصوم علیہ السلام رہے ہوں کہ جو اس امر عظیم کی انجام دہی کے لیے کم تشریف لائے اور چلے گئے۔
सैयदा मासूमा सलामुल्लाह अलैहा को दफन करने के बाद मूसा बिन खजरज ने हसीर व बोरिया एक साहिबान कब्र मतहर पर डाल दिया। वो एक मुद्दत तक बाकी रहा, मगर हजरत ज़ैनब बिनते इमाम मोहम्मद तकील जवाद अलैहिस्सलाम कुम तशरीफ लाईं तो उन्होंने मकबरे पर ईंटों का कब्बा तैयार कराया। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन इकराम, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।